تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے چلے جائیں کہ اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا، اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، جہاں تک ہو سکا درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھوں گا۔ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھ کر بیان میں شریک رہوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہوں گا۔ میں بھی نیت کرتا اعلیٰ کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا۔ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، کی پیروی کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج میں ان پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کچھ پیاری ادائیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ نیت یہ ہے کہ ایک تو ذکر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو، جو کہ یقیناً ثواب کا باعث ہے، اللہ کی رضا پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عاشقان میلاد، عاشقان رسول کو یہ ذہن بھی ملے کہ ہمیں اپنی زندگی اس طرح گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے کچھ واقعات نکالے، منتخب کیے ہیں، جن کی خاص اس وقت ہمیں حاجت و ضرورت ہے۔ ظاہر سیرت پاک کی اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو وہ کچھ دیر میں بیان ہو نہیں سکتا، بلکہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات، آپ کے اوصاف کا ایک چیپٹر بھی انسان اپنی زندگیاں گزر گئی نا، کتابوں کی کتابیں عشاق نے لکھی،
لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی خصوصیات کا احاطہ اس کو کوئی کور نہیں کر سکا، کیونکہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تو یہ تو ایک موضوع ہے، لیکن کچھ واقعات بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کافی سارے واقعات میں نے نکال کر رکھے ہیں، ظاہر ہے کہ وقت اتنا نہیں ہے کہ بہت سارے واقعات بیان کیے جا سکیں، کچھ واقعات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے بتایا کہ میں ایک روز اپنے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جس کے کنارے خردرے تھے۔ اسی دوران ایک عربی آیا، عربی جو دیہات گاؤں یا ولیجز جس کو کہتے ہیں آپ میں جو رہتے تھے اس کو عربی کہتے ہیں۔ اسی دوران ایک عربی آیا، اس نے اس چادر کو پکڑ کر بڑے زور سے کھینچا، اتنے زور سے کھینچا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک پر نشان پڑ گئے۔ اور صرف یہاں تک نہیں، آگے کیا کیا، بڑی بے باکی کے ساتھ کہنے لگا اللہ کا جو مال تیرے پاس ہے اس سے میرے ان 2 اونٹوں کو لا دو۔ مزید کہنے لگا آپ اپنے اور اپنے والد کے مال سے میرے اونٹوں کو نہیں لاد رہے؟ اب ایسی جسارت اور ایسی بے باکی اور ایسی جرت پر سراپر رحمت نے کوئی ایسا سخت رپلائی نہیں دیا، نرمی اور آپ اپنے وقار کے ساتھ جلوہ فرما رہے، اور فرمایا کہ بے شک جو مال میرے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ پھر فرمایا جو تم نے چادر کھینچ کر مجھے تکلیف پہنچائی میں اس کا انتقام تم سے ضرور لوں گا۔ وہ کہنے لگا ہرگز نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ اس عربی نے کہا کیونکہ میں بخوبی جانتا ہوں کہ آپ کی عادت کریمہ یہ ہے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی یہ بات سن کر مسکرا دیے اور حکم ارشاد فرمایا کہ اس کے ایک اونٹ پر جو کی بھری ہوئی بوریاں لا دو اور دوسرے پر کھجوریں لاد دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ آپ نے دیکھا حسن و اخلاق کے پیکر معطر مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک کس قدر طبیعت مبارک میں حلیمی تھی، بردباری تھی، ٹالرنس جس کو کہتے ہیں، اور درگزر کا کیسا ایک خوبصورت مظاہرہ ہم نے دیکھا۔ اور عربی بھی جانتا تھا کہ یہ وہ ہیں کہ جو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتے۔ وہ گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں
اس وقت اس نازک اور پرفتن دور میں پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری پیاری اس ادا کو اپنانے کا بڑا مطلب کہ ضرورت ہے کہ ہمارے اندر بردباری نہیں ہے، ہمارے اندر قوت برداشت نہیں ہے، ہم بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں لڑ پڑتے ہیں، الجھ پڑتے ہیں، برداشت نہیں کرتے ایک دوسرے کو، فوراً جس کو کہتے ہیں نا بلاسٹ ہو جاتے ہیں، دھماکے کی طرح پھٹتے ہیں۔ تھوڑی سی ناخوشگوار بات ہمارے ساتھ کوئی کر لے تو فوراً ہم تل ملا جاتے ہیں اور اس کو پتہ نہیں کیا 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 کہہ اٹھتے ہیں۔ اور اگر کوئی برائی کرے، واقعی کوئی پوری پر صحیح برائی کر دے تو اس کے ساتھ پشتے کھنگال لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہمیں واضح تو ارشاد فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال۔ یاد رکھیے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اے عاشقان رسول، اے عاشقان میلاد، اے کاش برائی کو بھلائی سے ٹالنے والی عادت ہمیں نصیب ہو جائے اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ عطا کردہ مدنی پھول ہمارے دل کے مدنی گلدستے میں سج جائیں کہ جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، اور جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے۔ یہ کیسے جذبہ آئے، کب آئے، کس طرح آئے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بس میں جائیں، سڑک پہ جائیں، گھر میں جائیں، گلیوں میں جائیں، شہروں میں جائیں، جہاں جائیں، لڑائی جھگڑے، مار دھار، توڑ پھوڑ، دکاندار آپس میں لڑتے ہیں، گاہک آپس میں لڑتے ہیں، سیلز مین آپس میں لڑتے ہیں، پڑوسی آپس میں لڑتے ہیں، بھائی بہن آپس میں لڑتے ہیں، تو اولاد ماں باپ کے ساتھ لڑتی ہے، ماں باپ اولاد کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، دوست دوست سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے، اتنا برا حال ہے کہ کیا بتاؤں۔ ہر کوئی اپنی طاقت کے جوہر دکھانے کے لیے بے قرار ہے کہ بس میں اس کو اپنی زبان کا زور بتاؤں، اپنی طاقت کا زور بتاؤں، اپنے تعلقات کا زور بتاؤں، میرے کو جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے میں کون ہوں، بس میں کون ہوں، ہر کوئی اپنا تعارف کروانے بیٹھا ہوا ہے۔ تو ایک کاش اللہ تعالی ہم سب کو نرمی عطا فرما دے، بردباری عطا فرمائے، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ بدتمیزی کرے، ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے ہمارے ساتھ، یا کوئی ایسی کوئی کلام کر دے جو آپ کو ایسا لگے کہ یار یہ درست نہیں ہے، ہر کوئی چھوٹا بڑا آپ کا منصب جیسا بھی ہے، میں نے تو آپ کے سامنے ہمارے نبی کی شان بیان کی ہے، ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے، اور ان کی جو شان ہے کہ ان کے ساتھ جو جتنی بھی جہالت کا برتاؤ کرتا، ان کا حیل اسی کا بڑھتا چلا جاتا تھا۔ آج ضرورت ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، قوت برداشت نہیں ہے ہمارے پاس، قوت برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں پر بالکل تل ملا جاتے ہیں، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، گردن کی نسیں پھول جاتی ہیں، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، فوراً چھلک پڑتے ہیں، ہمارا جو صبر کا جام ہے نا وہ فوراً چھلک پڑتا ہے۔ نیت کیجئے، برداشت کرنے کی عادت پیدا کیجئے۔ کوئی دھکا مار دے، کوئی اللہ نہ کرے ایسا حادثہ ہو جائے، کوئی ایسا کوئی کہہ دے، درگزر سے کام لیں۔ اگنورنس مینٹلٹی اور طبیعت اللہ کرے کہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ لڑائی جھگڑے سے بچنے کی کون کون نیت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ہمیں نرمی کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں پیار کے ساتھ رہنا ہے، محبت کے ساتھ رہنا ہے، اور بدماشی والی بات نہیں کرنی، تڑی والی بات نہیں کرنی، ابے تبے، اوے جانتا نہیں ہے، ابے ادھر آ جا، یہ انداز، یہ عاشقوں کا انداز نہیں ہے، بلکہ
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انداز اسی طرح جو میں ابھی کہہ رہا ہوں نکال کے رکھا تھا، کیونکہ یہ بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کس طرح پیارا پیارا انداز ہوا کرتا تھا۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ ادا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی فحش بات، بے حیائی کی بات اپنی زبان بنا لاتے تھے اور نہ بازاروں میں شور مچاتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ عفو درگزر سے کام لیتے تھے۔ کتنی پیاری شان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ بازاروں میں شور مچانا، فحش کلامی کرنا، برائی والی باتیں کرنا، دل آزاریاں کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم لوگ بہت ٹریک سے ہٹ گئے، راستے سے ہٹ گئے۔ اگر یہ برداشت ہمیں نصیب ہو جائے نا، قوت برداشت نصیب ہو جائے اور بردباری نصیب ہو جائے، حلم نصیب ہو جائے، اور کوئی ایسی چیز ہو تو فوراً آدمی اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کرے اور لڑ نہ پڑے، ہاتھ اتنا کھلے نہ رکھیں، سر جھکا لیں، بلکہ اگر کوئی بدتمیزی کر رہا ہے تو اس کو مسکرا کر اچھے انداز سے جواب دے دے۔ یار میں مانتا ہوں کہ یہ کام آسان نہیں ہے، مگر اللہ کی رضا پر اور اس کی بارگاہ سے ملنے والے ثواب پر نظر رکھے۔ کیا پتہ کہ آپ کا اس طرح کسی کے آگے مسکرا دینا، برائی کا بدلہ اچھائی سے دے دینا، اللہ کی رحمت کو پانے کا اور جنت میں بلا حساب داخل ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ کیا چاہیے ہمیں؟ اور اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے۔ یعنی ہم کسی سے درگزر کریں، کیا عجب اللہ تعالی ہم سے درگزر فرمائے۔ ہم کسی کو معاف کریں، کیا عجب اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ ہم کسی کے ساتھ نرمی کریں، کیا عجب اللہ تعالی ہمارے ساتھ ایسا رحم و کرم والا معاملہ فرمائے کہ ہمارا حساب کتاب ہی نہ ہو اور اعلان ہو جائے کہ اس کو بلا حساب جنت میں ڈال دو۔ کیا عجب، کیا عجب۔ صلو علی الحبیب۔ طبرانی شریف کے حوالے سے منقول ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک روز دکاندار کے پاس تشریف لے گئے اور اسے 4 درہم کی قمیص، کرتا قمیص جو بھی خرید فرمایا، اور اسے پہن کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ ایک انصاری نے عرض کی، آقا یہ مجھے عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا لباس عطا فرمائے۔ دعا دی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان یہ ہے کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوراً اپنے وہ قمیض اتار کر، کرتا وغیرہ اتار کر اپنے غلام کو عطا فرما دیا۔ پھر دکان پر تشریف لے گئے، اپنے لیے 4 درہم کا ایک اور خرید لیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے، اس وقت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس 10 درہم تھے، 8 خرچ ہو گئے، 4 اور 4، اب باقی کتنے رہ گئے؟ 2۔ اچانک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر ایک لونڈی پر پڑی جو راستے میں کھڑی ہوئی تھی اور رو رہی تھی۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ عرض کی، آقا میرے گھر والوں نے مجھے 2 درہم دیے تھے تاکہ ان کا آٹا خرید کر لاؤں، وہ مجھ سے گم ہو گئے، اس لیے رو رہی ہوں کہ گھر کے جو مالک ہیں مجھے سزا دیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جو 2 درہم باقی رہ گئے تھے وہ اس کو عطا فرما دیے، اور پھر کچھ وقفے کے بعد اس بچی کی طرف دیکھا تو وہ پھر رو رہی تھی۔ ارشاد فرمایا،
اب کیوں رو رہی ہے؟ 2 درہم تو تم نے لے لیے مجھ سے۔ اس نے عرض کی میں ڈر رہی ہوں کہ میرے مالک مجھے مارے گا۔ اس کو خوف نہیں نکل رہا تھا اس کا۔ غمخوار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے سفارشی بن کر اس کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ ورنہ چل میں بھی تیرے ساتھ، چل میں چلتا ہوں، چلو دیکھو کون ہے۔ جب ان کے گھر پہنچے تو حسب معمول اہل خانہ کو سلام ارشاد فرمایا، السلام علیکم کر کے۔ اندر سے آواز نہیں آئی جواب کی، جبکہ انہوں نے پہچان لیا کہ ہمارے آقا حبیب خدا تشریف لائیں۔ آپ نے پھر سلام فرمایا، پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جواب نہیں پہنچا، آپ نے پھر سلام ارشاد فرمایا۔ تو تیسری بار سلام کیا تو دروازہ کھلا اور سلام کا جواب بھی ملا۔ تو سرور ذی شان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے پہلی بار تمہیں سلام کیا تھا تو کیا تم نے نہیں سنا تھا؟ عرض کی سنا تو تھا آقا، ہم دانستہ قصداً خاموش رہے تاکہ ہمیں بار بار سلام فرمائے، اور آقا کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں ہر آفت سے محفوظ فرمائے اور سلامتی عطا فرمائے۔ عرض کی آقا میں ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے کیسے قدم رنجا فرمایا؟ ارشاد فرمایا، بچی ڈر رہی تھی، بچی ڈر رہی تھی کہ تم اسے مارو گے، اس کا سفارشی بن کر میں اس کے ساتھ آیا ہوں۔ ہائے ہائے۔ اس بچی کے مالک نے عرض کی، حضور کے اس کے ہمراہ تشریف لانے کے باعث ہم اس لونڈی کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتے ہیں۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اللہ اپنے پیارے حبیب سے بے حد محبت فرماتا ہے۔ ایک کاش ایک کاش ایک کاش محبوب کریم، رؤوف الرحیم، شفیع المذنبین، جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری سفارش رب عز و جل کے حضور فرما دے، اور رب تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سفارش کو قبول فرمائے اور ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ ایک کاش آقا کی شفاعت، آقا کی سفارش ہمارے حق میں قبول ہو جائے، ایک کاش، اور ہم جہنم کی آگ سے آزاد کر دیے جائیں اور مزدہ ہو جائے، آزاد ہے جو آپ کے دامن میں چھپا ہو، آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بندہ ہو۔ ایک کاش ہمیں بھی قیامت کے روز جہنم سے آزادی کا مزدہ نصیب ہو جائے۔ یہ محبوب، یہ تمہارا میلاد منانے والے تھے، یہ تمہارے میلاد منانے والے تمہارے عشاق ہیں، ہم انہیں جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، ہم انہیں جنت میں داخل کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ہم بہت دور ہیں آقا کے مدینے سے کہ آقا کے قدموں میں حاضر ہو، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہم تیری بارگاہ میں استغفار کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے
لیے دعا کریں، ہمارے لیے سفارش کریں، مگر مولا ہم بہت دور ہیں۔ ہم یہیں سے تصور میں تیرے حبیب کے در دولت پر حاضر ہوتے ہیں کہ میں دور ہوں آقا، تم تو ہو میرے پاس، سن لو میری پکار آقا۔ ہم بہت دور سے تصور میں تیرے حبیب کے در دولت پر حاضر ہوتے ہیں۔ اے مولا کریم، تیرے حبیب کو اپنا سفارشی بناتے ہیں، شفیع بناتے ہیں، یہ ہمارے لیے دعا کرے، ہمارے لیے استغفار کرے۔ آقا اپنے رب کے حضور ہمارے لیے سفارش فرما دو۔ مانا کہ سخت مجرم و ناکارہ ہے گدا، مانا کہ سخت مجرم و ناکارہ ہے گدا، تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر، تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ، ہے یہ امید گدا کو تیری رحمت سے شاہ، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر، للہ لے خبر میری، للہ لے خبر، للہ لے خبر میری، للہ لے خبر۔ مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر، للہ لے خبر میری، للہ لے خبر۔ سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، اہل عمل کو ان کے عمل کا اہل عمل، عمل آئیں گے، اہل عمل کو عمل آئیں گے، میرا خبر للہ لے خبر میری، للہ لے خبر، مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے گے، مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائیں گے، تکتا ہے بے
لونڈی کے پیسے گر گئے، آقا نے اس کو پیسے دے دیے. یہ ڈر رہی تھی کہ کہیں سزا نہ ہو جائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفارشی بن کر تشریف لے گئے. خطرے میں ہے نیا اے میرے سویا، ڈوبے نہ سفینہ یا شاہ مدینہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی خذ یدی سہل لنا اشکالنا. ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری، للہ یہ بوجھ اتارا کر. ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری، ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری، للہ یہ بوجھ اتارا کا بگڑا جاتا ہے کھیل میرا، بگڑا جاتا ہے کھیل میرا. آقا
رسوارا صلو علی الحبیب توبو الی اللہ صلو علی الحبیب اللہ تعالی۔ انہوں نے لونڈی کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بھلائی اور جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان 10 درہموں میں بڑی برکت ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی اس سے قمیص پہنائی، کرتا پہنائی، جو بھی لباس تھا، ایک انصاری کو بھی اور ایک لونڈی کو بھی اس کی وجہ سے آزاد کیا۔ میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں جس نے اپنی قدرت سے ہمیں یہ رزق عطا فرمایا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس قدر آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک میں شفقت اور رحمت ہے۔ شفقت اور رحمت ہے، بہت شفقت، بہت رحمت، بہت نرمی، کہ ایک لونڈی کی تکلیف دور کرنے کے لیے آپ اس کے ساتھ چل پڑے، اس کے سفارشی بن کر آپ اس لونڈی کے مالک کے گھر پر پہنچ گئے۔ ایک کاش ایسی غمخواری کا جذبہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ یہاں تو ماں باپ تکلیف میں ہوتے ہیں، وہ اولاد پوچھتی نہیں ہے، پڑوسی تکلیف میں ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، عزیز رشتہ دار تکلیف میں ہوتے ہیں، ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ایک کاش ہمارے دل میں بھی غم خواری کا جذبہ نصیب ہو جائے، دکھی دلوں کا سہارا بننے کا ایک کاش ہمیں جذبہ نصیب ہو جائے۔ جو بھی جتنا جس سے ہو سکے، ضروری نہیں ہے کہ آدمی مالی مدد کرنے پر ہی قدرت رکھتا ہو، ضروری نہیں ہوتا کہ مالی مدد کریں گے تبھی کام بنے گا۔ بعض اوقات 2 بول نرمی کے، پیار کے، محبت کے، تسلی کے بھی بول دو نا، تو اس کے لیے بہت ساری دولت سے زیادہ یہ اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ بس کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری طبیعت میں غم خواری پیدا ہو جائے، رحم پیدا ہو جائے، کہ ہم کسی کو مطلب کوئی اس طرح تکلیف میں دیکھیں تو دل میں ایک رحم کا جذبہ پیدا ہو، ظالم نہ بنے، ہم سخت دل نہ بنے، ہم اگر بالفرض اس کی مدد نہ بھی کر سکے تو اسی پر افسردہ ہو جائیں، غمزدہ ہو جائیں کہ کاش کہ میں اس بیچارے کی مدد کر سکتا، کاش میں اس کے کام آ سکتا، کاش کہ میری یہ پوزیشن ہوتی کہ میں اس کا کچھ کر لیتا۔ یہ کیا پتہ، یہ رحم کا جذبہ، یہ اچھی، یہ مدد کرنے والی اچھی نیت کا جذبہ، یہ بھی ہمارے لیے اللہ کی رحمت کو پانے کا ایک کاش یہ بھی ذریعہ بن جائے۔ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ تو آپ نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غمخواری کا یہ جو واقعہ تھا یہ بھی ملاحظہ کیا، اور اس پر بھی میں نے چند مدنی پھول آپ کو عرض کرنے کی کوشش کی۔ ایسے بہت سارے غمخواری کے واقعات ہیں، لیکن میں نے مختلف عنوانات سے چند واقعات لے کر بیان کرنے کی نیت کی ہوئی تھی۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری و مبارک اداؤں کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ایسی تھی کہ 2 عالم کے سلطان، رحمت عالمیان، سرور ذیشان، محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان تھی کہ زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔
اور اس پر کھانا تناول فرما لیتے تھے۔ بکری کی ٹانگیں باندھ کر خود ہی دودھ دھو لیا کرتے تھے۔ اگر کوئی غلام دعوت عرض کرتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو قبول فرما لیا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے یہ تھا کہ دراز گوش گدا جسے ہم اپنی عام زبان میں کہتے ہیں پر سواری فرماتے، اور یہ ایک بظاہر ایک ایسی سواری ہے کہ جس پر سوار ہونا واقعی ایک انکساری عاجزی کی علامت ہے۔ یعنی یہ نہیں تھا کہ یہ ہو یہ ہو یہ ہو، نارمل طور پر جس طرح کسی کا کوئی منصب مقام مرتبہ شہرت دولت یا کوئی اس طرح کے مطلب کوئی ترکیب بن جاتی ہے نا کہ چار آدمی میں اس کی بات ہوتی ہے، تو وہ اس کو ہلکی چلتی نہیں ہے، وہ گھر کے کام کرنے میں بھی سستی کرتا ہے بلکہ اپنی کثرت شان سمجھتا ہے، میں کیسے کروں، میں یہ کیسے اٹھاؤں، میں یہ کیسے لے جاؤں، میں یہ کیسے کروں۔ اگر کوئی ڈرائیور دروازہ کھول کر دے دے تو غلط، مطلب اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ معذلہ کو تکبر کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، آج کل روٹین ہے کہ چلو ڈرائیور دروازہ کھول کر دے دیتا ہے، لیکن اب اس بات کو پسند ہی کرتا ہے کہ میری شان ہی ہے کہ میرا دروازہ جب تک کوئی کھولے گا نہیں میں بیٹھوں گا نہیں۔ تو اس پر یہ غور کرے نا، اور اپنی طبیعت میں ہر اسلامی بھائی ہر عاشق رسول اپنی طبیعت میں تواضع پیدا کرے، انکساری پیدا کرے، عاجزی پیدا کرے، کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع کا امیر سنت وہ شعر میں ذکر کرتے ہیں نا، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزاں، ہو سلام مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ تو مریضوں کی عیادت کرتے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بالخصوص غریب اور مسکین فقراء جو ہوتے تھے ان کی خاص عیادت کی ترکیب ہوتی تھی، اور دور دراز علاقوں تک تشریف لے جاتے تھے عیادت کرنے کے لیے غلاموں کی۔ تو مریضوں کی عیادت کرنا، غم زدوں کی غم خواری کرنا، پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ بیان کیا گیا کہ جنازے میں شمولیت فرماتے۔ تو یہ بھی کچھ ایسی ادائیں ہیں جن کو اختیار کرنے کی بے حد ضرورت ہے تاکہ ہمارے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہو۔ غرور و تکبر سے بچنا ہے ہم کو، اور عاجزی انکساری تواضع پیدا کرنی، اور اس میں بالخصوص یہ ان کے لیے بہت زیادہ یہ امپورٹنس ہوتی ہیں یہ ساری باتیں کہ جو کچھ رکھ رکھاؤ رکھتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے ان باتوں میں، کہ خواہ نہ خواہ اب دیکھیں شخصیت جو ہے نا یہ خود ساختہ نہیں بنتی، اور آپ اپنی مطلب کہ کسی نہ کسی اس طرح کی چیزوں سے اپنی شخصیت نہیں بنا سکتے کہ کوئی بات نہ کرے، کوئی یہ نہ کرے، کوئی وہ نہ کرے، میرے سے سب ڈرتے ہوں، میرے سے سب کامتے ہوں، نہیں، یہ نہیں۔ آپ کو میں ایک اور ادائی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کروں کہ ایک شخص سے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ گفتگو فرمائی۔ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا تو وہ خوف کی وجہ سے کانپ رہا تھا، خوف کی وجہ سے وہ کانپ رہا تھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو تسلی دی، تسلی دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اب توجہ سے سنیے، ارشاد فرمایا گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، اطمینان رکھو، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو قریش کی اس خاتون کا بیٹا ہوں جو دھوپ میں سکھایا ہوا گوشت کھاتی تھی۔ آئے آئے آئے، کیسی انکساری ہے، کیسی عاجزی ہے، کیسا تواضع ہے۔
ایک کاش کہ ہمیں تواضع نصیب ہو جائے، انکساری نصیب کی۔ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ ہم جس کے غلام ہیں، جو ہمارے آقا ہیں، ہم جس کے غلام ہیں، ہم جس کے امتی ہیں، ان کی تواضع کی، ان کی انکساری کا علم کیا ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عاجزی، انکساری اور اس طرح مطلب کہ اپنی طبیعت میں جھکاؤ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل ایک اسٹک کی طرح سخت نہ رہی ہے، جیسے کہ ایک اسٹک ہوتی ہے نا سخت، جو فلیکسیبل نہیں ہوتی، لچک نہیں ہوتی، ایسا نہ کریں۔ جس شاخ پر پھل ہو نا وہ شاخ جھکی رہتی ہے، جھکتی ہے، اور جو جھکتی نہیں ہے نا وہ ٹوٹ جایا کرتی ہے۔ اپنے لباس کے حوالے سے، اپنے اسٹیٹس کے حوالے سے، آپ کا اسٹیٹس، آپ کا ایگو آپ کو مار نہ دے۔ میرے سامنے تو پتہ نہیں تو کس کے سامنے بات کر رہا ہے، کس کے سامنے بات کر رہا ہوں؟ کون ہو آپ بھائی؟ کیا ہو آپ کی اوقات کیا ہے؟ پیٹ میں نجاست لے کر گھومتے ہو، کہتے ہو کہ تم جانتے نہیں ہو۔ میں جانتا ہوں آپ کے پیٹ میں نجاست ہے، گندگی بھری ہوئی ہے آپ کے پیٹ کے اندر۔ اوقات کیا ہے یار؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ پیٹ میں گھر بھر شروع ہو جائے، موشن لگ جائے، ساری اوقات روڈ پر آ جاتی ہے۔ اوقات کیا ہے انسان کی؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جملے اچھے نہیں ہیں، جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے کس سے بات کر رہا ہے۔ ابے مسل کے رکھ دوں گا چونٹی کی طرح۔ کس کو مسلو گے؟ آقا کے امتی کو، آقا کے غلام کو، عاشق رسول کو مسلو گے؟ آپ کو شرم نہیں آئے گی کہ جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کے غلام کو آپ مسلنے کی دھمکی دیتے ہو؟ ارے لوگوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ، نرم ہو جاؤ، ظالم مت بنو۔ اگر مظلوم بن کر آؤ گے قیامت کے روز تو جیت ہے، ظالم بن کر آؤ گے مر جاؤ گے۔ کیوں ظلم کرتے ہو؟ کیوں زیادتی کرتے ہو؟ کیوں تکبر کریں ہم؟ کیوں کریں یار؟ اپنے گھر میں بھی عاجزی رکھیں، اپنے گھر میں بھی انکساری کا انداز رکھیں، اپنے گھر میں بھی خوش باش ماحول رکھیں، خوبصورت ماحول رکھیں۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے ایک دن خزیرہ نامی ایک کھانا ہے، فوڈ، وہ پکایا، اور وہ لے کر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس روز ام المومنین سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف فرما تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے درمیان اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان بیٹھے تھے۔ میں نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کہ آپ بھی کھائیے۔ انہوں نے کھانے سے انکار کیا کہ مجھے نہیں کھانا ہوتا ان کو۔ میں نے دوسری بار کہا کہ آپ بھی کھائیے، تیسری بار کہا، میں نے یوں کہا آپ کو کھانا پڑے گا، ہوتا ہے نا آپ کو کھانا پڑے گا، ورنہ میں یہ اٹھا کر آپ کے چہرے پہ مل دوں گی کھانا۔ ماحول ہوتا ہے نا آپس کا۔ انہوں نے پھر بھی انکار کر دیا، تو فرماتی ہے میں نے اس برتن سے کھانا نکالا اور ان کے چہرے پر مل دیا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم میرے اس عمل پر خوب خوش ہوئے نا، جیسے مسکراتا آدمی ہنستا ہے نا۔ قہقہ نہیں، قہقہ لگانا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس کو لافنگ آپ کہتے ہیں۔ جب یہ ہو گیا تو پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے سر کو اپنی ران مبارک پر رکھا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اب یہ میرے قابو میں آ گئی ہے، اپنا بدلہ لے لو اور یہ کھانا اب تم اس کے چہرے پہ مل دو۔ تو انہوں نے بھی اس برتن سے کھانا لیا اور میرے چہرے پہ مل دیا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اس روز خوب مسکرائے اور ہنسے نا۔ تو یہ گھر کا ماحول دیکھیے، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے گھر کے اندر کیسا ماحول بنا کر رکھا تھا۔ اور امہات المومنین جو ہماری امی جان ہیں، ان کے ساتھ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا
برتاؤ کتنا پیارا تھا، سلوک کتنا پیارا تھا۔ ہم گھر میں ببر شیر بن کر رہنے کا ذہن رکھتے ہیں، آنکھیں گھاڑ گھاڑ کے دکھاتے ہیں، گھر میں آتے جیسے کہ کوئی مطلب کہ مارشل آ گیا گھر کے اندر۔ تو کیوں آخر ہم اتنا مطلب کہ وہ روب کے ساتھ گھر میں رہیں، نرمی کے ساتھ رہیں، پیار کے ساتھ رہیں، محبت کے ساتھ رہیں۔ ہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی دیکھتا ہے بندہ تو وہاں اس کی غیرت جوش کھاتی ہے۔ وہ بے غیرت بن کے کبھی بھی نہیں رہنا ہے، نہ گھر میں، نہ بازار میں، نہ محلے میں۔ بے غیرت بن کر رہنے کو کسی نے پسند نہیں کیا۔ غیرت ہونی چاہیے، ایمان، غیرت ایمانی ہونی چاہیے، جوش ایمانی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی دیکھ کر انسان کی غیرت جوش کھائے، اس کا خون جوش کھائے، مگر وہ جوش نہ کھائے کہ غیرت کے نام پر جو عورتوں کو مار دیں، عورتوں کو گنجا کر دیتے ہیں، عورتوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکتے ہیں، معاذ اللہ عورتوں کو خنجر سے مارتے ہیں، عورتوں کو جلا دیتے ہیں، طرح طرح کی عورتوں کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں غیرت کے نام پر۔ یہ غیرت کے نام پر یہ جو کام کر رہے ہیں یہ غیرت نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے کہ آپ اپنی مردانگی ایک عورت کے اوپر دکھا رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے معاملے میں جو کچھ احکامات ارشاد فرمائے وہ قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے عورتوں کے معاملے میں، ان کے ساتھ نرمی کا حکم ہے، ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم ہے، اور اگر انہیں تم بد اخلاقی کرتا ہوا، اللہ کی نافرمانی کرتا ہوا دیکھو تو ان کی اصلاح کرنے کے طریقہ کار قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ اس سے تجاوز کرنے کی مرد کو اجازت نہیں ہے۔ مانا کہ مرد گھر کا حاکم ہے، مگر حاکم ہے، گھر کا ظالم نہیں ہے۔ یہ حاکم ظالم ہو یہ کب، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ کے لیے آپ گھر کے ایک ناظم اعلیٰ ہیں، منتظم اعلیٰ ہیں، ایک حاکم ہے، ایک گھر کی اتھارٹی ہیں۔ آپ اتھارٹی ہیں تو اس اتھارٹی کو جو آپ کی باؤنڈریز ہے ان کے اندر رہ کر آپ اپنے ذمہ داری کو پورا کریں۔ اولاد کے لیے جو باؤنڈریز ہیں، اپنے بچوں کی امی کے لیے جو باؤنڈریز ہے وہ ساری دے۔ اسلامی بہن اپنی باؤنڈری میں رہے کہ جو شوہر کے حقوق ہے وہ ادا کرے، اور شوہر کو چاہیے کہ جو اپنے بچوں کی امی کے، اپنی زوجہ کے، اپنی بیوی کے، اپنے وائف کے جو حقوق ہے وہ اس کو ادا کرے۔ اولاد ماں باپ کے حقوق ادا کرے، ماں باپ اولاد کے حقوق ادا کرے۔ سب مدینہ ہے یار۔ کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں دو بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ وہ دو بچے کون تھے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شہزادے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لے گئے اپنی شہزادی کے یہاں، اور فرمایا کہ میرے دو بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کی کہ پیاس کی وجہ سے۔ آپ خود غور کیجئے، ارشاد فرمایا صحابہ کرام بھی ساتھ، کسی کے پاس پانی ہے، کسی کے پاس پانی کی ایک بوند بھی نہیں تھی۔ اب بچوں کو بھی چپ کرانا تھا، فرمایا دونوں کو میرے پاس کرو۔ ایک کو لیا، چادر میں لیا، سینے سے لگایا اور اپنی زبان مبارک ایک کے منہ میں ڈال دی۔ زبان مبارک چوسنا تھا کہ وہ خاموش ہو گئے۔ پھر دوسرے شہزادے کو لیا، اس کو اپنے سینے سے لگایا، ان کے منہ میں اپنی زبان مبارک ڈال دی، انہوں نے بھی زبان مبارک چوسی، وہ بھی خاموش ہو گئے۔ ذرا شفقت و محبت ہو دیکھو یار، اپنی شہزادی کے ساتھ، شہزادی کے بچوں کے ساتھ نرمی، پیار، شفقت، محبت، نرمی، پیار، شفقت۔ باپ ہو، دادا ہو، نانا ہو، جو بھی ہو آپ جیسے بھی ہیں، کہ آپ کو شفقت و محبت و پیار سے رہنا نہیں آتا، کہ آپ کو نرمی کے ساتھ رہنا نہیں آتا، ہر بات پر غصہ کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ہر بات پر چڑچڑا پن کرنا، اور بالکل وہ گھر کا ماحول خراب کرنے کا مزاج جو ہے نا، پلیز بدل دیجئے۔ اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلے گا؟ کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا، آپ دل میں نہیں اتر سکیں گے۔ آپ کے لیے گھر میں تو جگہ ہوگی، لیکن کسی گھر والے کے دل میں جگہ نہیں ہوگی۔ یعنی گھر میں جگہ ہونا کچھ اور بات ہے، گھر والوں کے دل میں جگہ ہونا کچھ اور بات ہے۔ تو اگر نرم ہوں گے تو دل میں اتر جائیں گے، سخت ہوں گے تو باہر ہی رہیں گے۔ اگر دل میں اترنا چاہتے ہیں تو نرم ہو جائیے۔ ہر اسلامی بھائی اپنے لیے یہ اگزامپل لے لے کہ جو چاہتا ہے کہ میں کسی کے دل میں اتر جاؤں تو وہ نرم بن کے تو اتر سکتا ہے، سخت بن کے دل میں نہیں اتر سکتا۔ اگر نرم بنیں گے تو آپ کے بچوں کی امی بھی آپ کے اخلاق کے گیت گائے گی۔ حالانکہ بچوں کی امی بیوی سیٹ نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ نرم ہیں، آپ حسن اخلاق والے ہیں، آپ نیک ہیں، آپ پرہیزگار ہیں، آپ بدتمیزی نہیں کرتے، آپ دل آزاری سے بچتے ہیں، ان تمام چیزوں سے بچتے ہیں، آپ
ہر ایک کے دل میں گھر کر جائیں گے. اور کوئی پاگل ہے جو آپ سے لڑے گا کہ نہ آپ بدتمیزی کرتے ہو، نہ آپ بد اخلاقی کرتے ہو، نہ آپ دل آزاری کرتے ہو، بلکہ آپ حسن اخلاق کے پیکر ہو، آپ مسکراتے ہو، آپ نرمی کرتے ہو، اور آپ غیرت مند بھی ہو، جو کہ شریعت کے تقاضے اس کے دوران غیرت مند بھی ہو. جب آپ کے اندر اتنی خوبصورت عادتیں اور ادائیں موجود ہیں تو کوئی پاگل ہی ہوگا جو آپ سے نفرت کرے گا. جس کو دیکھو آپ سے محبت کرے گا. یار یہ میں آپ کو ہر دل عزیز بننے کا، وہ بھی اس لیے نہیں کہ ہر دل عزیز بنیں گے تو پیسے ملیں گے، دولت ملے گی، شہرت ملے گی، عزت ملے گی، منصب ملے گا، ووٹ ملے گا، اس کے لیے نہیں کر رہا. میں صرف ایک چیز کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ عادت اختیار کر جس سے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ راضی ہو کر ہمیں جنت دے دے. بس ایک چیز کہ میں رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں. میں رب کے بندوں کے ساتھ، اپنے رب کے بندوں کے ساتھ، اپنے پیارے آقا کے امتی کے ساتھ، ان عاشقان رسول کے ساتھ میں بد نرمی کے ساتھ پیش آؤں گا، اخلاق کے ساتھ پیش آؤں گا. آج تک جتنے بھی میں نے مسلمانوں کو اذیت تکلیف پہنچائی، ڈرایا دھمکایا، کسی طرح سے بھی میں نے ڈرایا دھمکایا، کیونکہ مدنی چینل پر بھی اگر کوئی بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بھتے کے نام پر، بدماشی کے نام پر، لوٹ مار کے نام پر، چوری کے نام پر، زیادتی کے نام پر، پلاٹ کے نام پر، کسی بھی نام پر اگر آپ نے آقا کی امتی کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے اور مطلب کہ ستایا ہے، اللہ کے بندوں کو ستایا، عاشقان رسول کو ستایا ہے، برائے کرم اپنی قبر و آخرت پر رحم کرتے ہوئے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے جنت حاصل کرنے کے لیے کہ اس کی رحمت سے جنت ملے گی، آؤ نرمی اختیار کریں اور جن کے ساتھ آج تک زیادتی اور ظلم کیا ان سے معافی مانگیں. خواہ وہ ماں باپ ہیں، خواہ وہ بیوی بچے ہیں، خواہ وہ پڑوسی ہیں، وہ محلے والے، وہ شہر والے ہیں یا کسی اور ملک والے ہیں، ہر ایک سے معافی مانگیں تاکہ قیامت کے دن جب ہم اٹھیں تو ظالم بن کر نہیں اٹھیں، اگر اٹھنا ہے تو مظلوم بن کر اٹھیں. کہ قیامت کے دن مظلوم کے مزے ہوں گے، مظلوم کی جیت ہوگی، مظلوم کی چاندی ہوگی. ظالم مر جائے گا، ظالم کیسے حساب دے گا یار؟ وہاں نہ منصب کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ وہ تعلقات و سور سے کام آئیں گی. وہاں تو مظلوم کو نیکیاں دینی پڑے گی، نیکیاں ہوں گی تو دیں گے نا، پھر بھی حساب نہیں ہوگا تو مظلوم کے گناہ ظالم پر لادے جائیں گے. کیسے حساب کریں گے؟ اب بھی موقع ہے، دنیا چند دنوں کی ہے یار، کچھ نہیں رہے گا. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. ایک کاش کہ ہمیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان اداؤں کو ادا کرنے کی بھی سعادت نصیب ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ. پیارے پیارے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نماز شروع کرتا ہوں، میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ آج لمبی تلاوت کروں گا، پھر مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں. ایک روز پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، بڑی مختصر چھوٹی چھوٹی صورتیں تلاوت کی. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو حضور نے آج نماز ادا کی ہے، آج تک میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مختصر نماز پڑھتے نہیں دیکھا. تو میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوران نماز میرے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی اور مسلم خواتین صحابیات عورتیں بھی صفے باندھے نماز پڑھ رہی تھی. یقیناً اس میں سے اس بچے کی ماں بھی ہوگی. میں نے ارادہ کیا کہ میں جلدی نماز سے فارغ ہوں تاکہ وہ ماں نماز سے فارغ ہو کر اپنے بچے کو گود میں لے لے اور اسے چپ کر رہا رہے. یہ تھی شفقت و محبت. کیسی شفقت و محبت کی ادا تھی. اس وقت عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، عورتوں کی جماعت سے نماز ہوتی تھی، ان کی صفوں کی ترتیب ہوتی تھی، پیچھے ان کی صفیں بنتی تھی. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں صحابہ کرام کے اجماع کے ساتھ عورتوں کا مسجد میں آنا، جماعت مسجد پڑھنے آتی تھی، وہ بند کر دیا گیا. اب اسلامی بہنوں کے لیے
افضل یہ ہے کہ وہ گھر میں ہی نماز پڑھے، ان کے لیے جماعت نہیں ہے۔ وہ دور ایسا ہو گیا تھا، حالات ایسے ہو گئے تھے، اکا دکا سے واقعہ سامنے آئے تھے، اور خود میرا یاد پڑتا ہے کہ عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھی اس طرح کا ارشاد ملتا ہے کہ اگر یہ حالت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے تو وہ بھی یہ پابندی عائد فرما دیتے، اس طرح کا ارشاد ملتا ہے۔ تو اب تو حالت اور زیادہ خراب ہے۔ ایک کاش کہ اسلامی بہنوں کو گھر میں رہنا نصیب ہو جائے، جب ان کو حالات کی وجہ سے مسجد میں آنے کی اجازت نہ ملی کہ فتنے کا خوف، تو آج تو وہ کون سا فتنہ جس کا خوف نہیں ہے؟ خود بے پردگی خود ایک فتنہ بنا ہوا ہے، عورت کی بے پردگی خود ایک فتنہ بنا ہوا ہے۔ ایک کاش کہ میری اسلامی بہنوں کو جو بے حیائیاں کرتی ہیں، بے پردگیاں کرتی ہیں، اجنبی مردوں سے بات کرتی ہیں، اجنبی مردوں سے بلا اجازت شرعی بات کرتی ہیں، اجنبی مردوں کے سامنے بے پردہ آتی ہیں، اس طرح کی جو بھی مطلب کہ بے پردگی والے کام کرتی ہیں، آپ اپنے لباس کو، اپنے انداز کو ذرا غور سے دیکھ لیجئے، گھر سے نکلنے کی وجہ دیکھ لیجئے، گھر سے نکلنے کا سبب دیکھ لیجئے، کہاں جا رہی ہیں یہ دیکھ لیجئے کہ کیا آپ کے گھر سے نکلنے اور آپ کے قدموں کے اٹھانے پر رب کی رضا ملے گی یا رب کی ناراضگی ملے گی؟ اتنی سمجھ تو ہر اسلامی بہن میں ہونی چاہیے یار، نہیں ہے تو زخمی سانپ رسالہ پڑھ لیجئے جو ابھی مقتدۃ المدینہ نے نئی آب و تاب کے ساتھ جاری کیا ہے، پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب پڑھ لیجئے، ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اللہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو بھی عقل سلیم عطا کرے۔ بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، کہ مردوں کی بے عقلی، مردوں کی بے توجہی، مردوں کی بے سمجھی، اور کئی مردوں کا دیوس ہونا۔ یہ دیوس یہ حدیث کا لفظ ہے، یعنی بے غیرت۔ یہ بنیادی وجوہات ہیں بعض کہ جن کی وجہ سے بے پردگی بڑھ رہی ہے۔ اگر گھر کے اسلامی بھائی کے اندر کوئی ایسی اللہ کرے کہ رمق چمک پیدا ہو جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اسلامی بہنوں کو بھی حیا کی چادر عطا فرمائے اور ایسی غیرت اور ایسی شرم حیا نصیب فرمائے۔ نہیں نکلنا چاہیے گھر سے یار۔ دیکھو اپنے سمجھا سکتے ہیں، آپ بھی سمجھائیں، میں بھی سمجھاؤں، یہ بھی سمجھاؤں، سب سمجھائیں، سمجھائیں تو سمجھائیں تو صحیح، نہ سمجھے تو اپنے نصیب۔ ہر کوئی اپنی طبیعت انڈیل تو نہیں سکتا، لیکن ہم سمجھاتے رہے، کیا پتہ وہ خوف خدا پیدا ہو جائے، وہ حیا کی کیفیت نصیب ہو جائے کہ مدینہ مدینہ ہو جائے۔ سمجھانا چھوڑنا نہیں چاہیے۔ میں نہیں کہتا کہ لڑائی کریں، جھگڑا کریں، ماردھار کریں، سمجھاتے رہیں، مدنی مذاکرے دکھاتے رہیں، رسالے وغیرہ گھر میں پڑھائیے، گھر میں فیضان سنت کا درس شروع کیجئے۔ آپ میرے اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کریں، الحمدللہ اب بھی موقع ہے، آپ اب بھی فیضان دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کر جائے، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اب ہماری بھی تربیت ہوتی ہے اور ہمیں وہ مواد ملتا ہے کہ ہم گھر والوں کی تربیت کر سکیں، کہ گھر میں اصلاح ہو گئی، معاشرے کی اصلاح ہو گئی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ انداز شفقت اور محبت بھی آپ نے دیکھا کہ آپ نماز مختصر کر دیا کرتے تھے، کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تو اس کی ماں نماز پڑھ رہی ہوگی تو اس کو تکلیف ہوگی، تو میں نماز مختصر کر دوں تاکہ ماں اپنے بچے کے پاس پہنچ جائے اور اس بچے کو چپ کروا دے۔ یہ نرمی، یہ رحم دلی، یہ پیار اور محبت آج ہمیں چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نرمی عطا فرمائے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم ایک روز سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر تھے۔ ہم نے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غم زدہ ہیں، بے حد غم زدہ ہیں۔ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس غم زدہ رہنے کی وجہ کیا ہے؟ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک خوفناک آواز سنی ہے۔
آج تک اتنی خوفناک آواز میں نے کبھی نہیں سنی. میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، میں نے اس آواز کے بارے میں ان سے پوچھا تو جواب میں بتایا کہ ایک چٹان جہنم کے کنارے سے 70 سال پہلے نیچے گرائی گئی، اور جب وہ جہنم کی گہرائی میں پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا کہ اس کی آواز حضور کو سنائی جائے. یہ وہ آواز ہے. غور کیجئے، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیفیت ہے. امام الانبیاء ہیں، اور آپ کی شان و عظمت کون نہیں جانتا، مالک جنت ہے. لیکن جہنم کا ایک تذکرہ آپ کے اندر کیسی خوف کی کیفیت پیدا کر رہا ہے. ہم نے بھی یہ سنا، میں نے بھی بیان کیا ہماری کیفیت. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری اداؤں میں ایک یہ بھی ادا ہے کہ آپ زبردست خشیت الہی والے تھے، خوف خدا سے رونے والے تھے. جب جہنم کا تذکرہ جبریل امین علیہ السلام آپ کے آگے بیان کرتے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رویا کرتے تھے. خوف خدا والی کیفیت تھی، ڈر والی کیفیت تھی. اب دیکھیں غمزدہ ہو گئے. جہنم کتنا، اور جہنم کی گہرائی کا پتہ چلا کہ ایک چٹان جہنم کے کنارے سے 70 سال پہلے نیچے گرائی گئی، اور کب پہنچی؟ 70 سال میں. اور اس کی آواز، جو چٹان جب پہنچی اس کی آواز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی گئی. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اس کیفیت، اس بیان کو سن کر غمزدہ ہو گئے. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں بھی خوف و خشیت عطا فرمائے. ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بنے، جہنم کا تذکرہ سنیں، قبر کا تذکرہ سنیں، اس طرح کے تذکرے سنیں تو کاش کہ ہمیں بھی ڈر و خوف پیدا ہو، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈریں. امیر سنت کا وہ شعر ہے نا، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح آپ کی بے شمار سنتیں اور آداب ہیں، آپ سے کتنی سنتیں ثابت ہیں. ایک کاش ان سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب ہو جائے. جب ہمیں پتہ چلے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم اس طرح سویا کرتے تھے، ہم اس طرح سونے کی عادت پیدا کریں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم اس طرح کھانا کھاتے تھے، ہم کھانا بھی اسی طرح کھانے کی کوشش کریں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے مسکرانے کی عادت، کلام کی عادت، خاموشی رہنے کی عادت، تفکر کی عادت، صحابہ کرام کے ساتھ خوش طبعی کرنے کی، ان کے ساتھ اپنائیت کے ساتھ رہنے کی عادت مبارکہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارکہ، آقا کی زلف مبارک، آقا کی مانگ مبارک، آقا کی نظروں کا کس طرح استعمال تھا کہ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. تو یوں اپنے اصحاب سے ملنا اور یہ ساری باتیں جو ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں، ایک کاش کہ ہمیں از خود ہمارے دل میں سرکار کی سنتوں کی محبت پیدا ہو جائے، ایک قدرتی محبت پیدا ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہ میرے آقا کی سنت ہے، کنفرم ہو جائے کہ یہ سنت ہے، بس اب میں اس کو ادا کروں گا. امامہ شریف آقا کی سنت ہے، میں اب سر پہ سجاؤں گا. تیل لگانا میرے آقا کی سنت ہے، میں تیل لگاؤں گا. تیل لگانے کے بعد سربند باندھنا میرے آقا کی ادا ہے، میں اس ادا کو ادا کروں گا. بیچ کی مانگ نکالنا میرے آقا کی ادا ہے، میں اس ادا کو ادا کروں گا. کسی کے کہنے سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آقا کا غلام، میں آقا کا عشق و محبت کا دم بھرنے والا، مجھے پتا چلے کہ میرے محبوب کی یہ ادا ہے، مجھے عشق ہے، مجھے محبت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ مسلمان ہی کیا جس کو سرکار سے محبت و عشق نہ ہو. الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان کیا ہے؟ بلکہ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے. یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اور یہی وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی شفاعت لے کر ہم نے جنت میں جانا ہے، ان کو راضی کرنا ہے.
ان کو خوش کرنا ہے، تو ان کی اداؤں کو ادا کریں گے۔ اس طرح ہم اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے مطابق اس میں رہیں گے تو انشاءاللہ سارے یہ فتنے، فساد، لڑائی جھگڑے اور جو بے برکتی اور جو کچھ اس وقت مسائل اللہ نے چاہا تو سب ایک ایک کر کے دم توڑ جائیں گے۔ بس آپ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاؤ۔ آپ دیکھیں دعوت اسلامی کتنا پیارا، محبت بھرا، عشق بھرا ہمیں درس دے رہی ہے، ہمیں تبدیل کر رہی ہے اور ہمیں بہت پرسکون راستے پر چلا رہی ہے۔ اتنی بے کلی، بے بسی، بے کسی اور اتنی بے چینی کی زندگی میں آپ جی رہے ہیں، ایک بار دعوت اسلامی کے ماحول میں آ تو جائیے، آپ کی بے چینی میں اللہ نے چاہا تو فرق آ جائے گا، آپ کو سکون نصیب ہوگا۔ جب آپ کی آنکھوں سے یاد مدینہ میں، عشق رسول میں، خوف خدا سے آنسو بہیں گے، مدینہ مدینہ ہو جائے گا، ایک قلب کو سکون نصیب ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور قفل مدینہ انشاءاللہ، سر پہ امامہ، رخ پہ داری، سر پر زلفیں، اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ۔ شیطان کے خلاف جنگ، مسجد برو تحریک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ تیری سنتوں